اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہمی صاحب کی توحید یعنی یونٹی کے بارے میں مختلف تعریفات ہیں، یعنی ڈیفینیشنز مختلف ہیں۔ توحید کے بارے میں جہمی صاحب نے 3 تعریفات مختلفہ بیان کی ہیں۔ توحید کی تعریف اول بر مذہب جہمی کہ قدیم کو حادث سے الگ کرنا۔ توحید کی تعریف ثانی بر مذہب جہمی کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ جو ہے کوئی بابا، کوئی شے نہیں۔ توحید کی تعریف ثالث، انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، خواہ پیغمبر ہو یا عام انسان۔ اب جہمی صاحب نے 3 مختلف تعریفات اس لیے بیان کی ہیں کہ اگر ایک تعریف پر کوئی اعتراض ہو تو وہ فوراً دوسری تعریف امیڈیٹلی یعنی کہ فوراً پیش کر دیں۔ جب انبیاء اور اولیاء تمام اکابر کی توہین اور تحقیر اور تنقیص مقصود ہو تو ایسی تعریف پیش کر دی جائے جو ان دونوں سے یعنی تعریفتین سے مختلف ہو۔ بس اس پر سوال کیا گیا کہ نقل صحیح سے ثابت کریں تیسری والی تعریف، تو جہمی صاحب نے جواب میں کہا کہ لکھی ہوئی ہونے کی ضرورت نہیں، یعنی توحید کے بارے میں جو لکھی ہونے کی ضرورت نہیں، کہ آج تک کیونکہ یہ تعریف کسی نے لکھی نہیں ہے تو اب یہ کیسے کہیں کہ بلا ثبوت اور بلا دلیل اور بلا حوالہ ہے، تو انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ انسان دیتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا بتانا کہ کہاں لکھا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ جھوٹا ہے، چاہے ضروری ہو یا نہ ہو، بالکل جھوٹا اسٹیٹمنٹ۔ یہ توحید کی تعریف نہیں ہے جو تیسری والی ہے، جو اسی کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب جواب یہ ہو تو پھر توحید کی بحث ہو تو پھر یہ توحید بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حوالے کی ضرورت ہے۔ توحید تو جہمی صاحب کے مذہب میں، ہاں اپنے مذہب میں جہمی صاحب جو چاہے جو توحید کی تعریف کرے، مگر اسلام کی جانب جب منسوب کریں گے تو پھر تو اعتراض ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو توحید کی جو گستاخی کی ہے انہوں نے، تو تعریف اول پر اعتراض جو ہے کہ عقیدہ مذکور میں شرک یا توحید کا، دیکھیے عقیدہ مذکور میں توحید کا حصر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری باتیں شرک ہیں جو توحید اول جو تعریف کی ہے جہمی صاحب نے، اس کے حساب سے شرک نہیں بنتی، سمجھ لیں۔ مثلا غیر اللہ کو اگر آپ خدائے حادث یعنی کہ خدائے حادث مانیں گے، یعنی کہ ناٹ اٹرنل گاڈ، تب بھی شرک ہو جائے گا۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کی صفات خاص کو آپ غیر اللہ کی جانب منسوب کریں گے تو شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی تو ناقص ہے، اور ثانی تعریف وحدت الوجود یعنی یونٹی آف ایگزسٹنس کی بھی نہیں، بلکہ یونٹی وحدت الموجود یعنی یونٹی آف ایگزسٹنٹ کی اوپر مبنی ہے۔ بھائی توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ لاشیں ہیں یا اولیاء لاشیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے توحید کا۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات خاص ہیں وہ غیر اللہ میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بحث اگر کر رہے ہوتے کہ اللہ اور نبی میں تقابل کیا ہے، تو پھر یہ شاید یہ بات کہہ دیتے کہ اللہ اور نبی میں تقابل نہیں ہے، لیکن توحید کی میں اور تقابل میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری ڈیفینیشن جو ہے وحدت الشیء یا وحدت الموجود کی ہے، وحدت الوجود کی بھی نہیں ہے۔ تو تیسری ڈیفینیشن جو ہے کہ انبیاء اور رسول کے جو تیسری جو تعریف ہے، تو انبیاء اور رسول کے بارے میں تو یہ سراسر توہین و تنقیص ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب ہم یہی وجہ ہے کہ تینوں تعریف جہمی صاحب نے بیان کی ہے اور تینوں پر ہم نے اعتراض کر دیا، تیسری والی تعریف کی دفاع تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا کہ مسئلہ بول یعنی کہ یورین کے مسئلے پہ کہ اختیار اس کو روکنے کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو ہم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نبی اس سے معصوم ہے کہ اس پر ایسی حالت طاری ہو کہ وہ یورین یا اسٹول جو ہے یعنی فضلات جو ہیں ان کو روکنے کا اختیار ہی نہ رکھے۔ یہ جہمی صاحب کو میں پھر بتا دے رہا ہوں، یہ معصوم ہے نبی، کیونکہ یہ خسیس افعال ہے، اور اگر ایسی حالت سے کمتر کی حالت ہو تو نبی کا مسئلہ ہے کیا عام انسان وہ روک لیتا ہے، تو پھر انبیاء کی تو شان اس سے اعلیٰ و رفع ہے۔
تو یاد رکھیں کہ اگر عام انسانوں کی بات ہو تو وہ تو عام حالات میں بھی اپنے فضلات وغیرہ ان کو روک لیتے ہیں، اور اگر خاص حالت کی بات ہو تو عام انسان کو اختیار بھلے سے روکنے کا نہ ہو، انبیاء تو اس سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو اب کہ یہ جیلنی صاحب کہ تاریخ بالمحال، تو اتنی گندی تاریخ بالمحال ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیلمی صاحب نے تاریخ بالمحال کے کوئی ایسے اشارہ نہیں دیا ہے، اب کہہ دیں تو کہہ دیں تو یہ جو تنقیص کی ہے یہ تین طریقے سے ہے، یہ انبیاء کی بھی تنقیص ہے، اور توحید کی بھی تنقیص ہے، اور اولیاء کی بھی تنقیص ہے، اور تو اسی وجہ سے اب ہم کیا کہیں سوائے اس کے کہ اللہم سلط علیہ قلبک۔ اب اس کے علاوہ ہم کیا کہیں؟ اب یہ عتیبہ کے لیے، یعنی عتیبہ بن ابی لہب کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا، اور اب ہم مجبور ہو کر، کیونکہ توحید کی اس سے بڑی تنقیص آج تک کسی نے نہیں کی ہے جو جہمی صاحب نے کی ہے، کہ توحید کا معنی پیشاب کو نہ روک پانا ہے، یہ اتنی گندی بات کہی ہے جہمی صاحب نے، یہ توحید کا معنی ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کیا اگر یہ ہندو مانے کرتا، اگر یہ کوئی اسلام دشمن مانے کرتا، تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ توہین کر رہا ہے، یہ تو جہلمی صاحب مانے کر رہے ہیں، تو ہمارے نزدیک تو وہ ہندو بہتر ہے جو اسلامی توحید کو پڑھ کے کہے کہ یہ توحید ہے، خاص پہ ایمان نہ لائے۔ لیکن جہلمی صاحب اسلام کا دعویٰ کر کے غلط توحید کی بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے دل سے پوچھئے، کیا توحید کا یہ معنی ہے کہ انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے، یا پیشاب روکنے کا اختیار نہ ہو؟ اب اگر پیشاب کی بات ہوگی تو پھر براز کی بات بھی ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لیکن جہلمی کے ماننے والے نہ توبہ کرتے ہیں، اب وہ دفاع میں چلی جائیں گے اس کے، جی دنیا جہان کے لوگوں کو غلط کہہ دیں گے اور جہلمی صاحب کو غلط نہیں کہیں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہم سلط علیہ قلبک۔